اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. رب العالمین ہماری زندگیوں میں سنت کو زندہ کر دے. رب العالمین ہماری زندگیوں میں استقامت کو زندہ کر دے. رب العالمین صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرماتے. آمین. تو جیسا کہ ہے کل بات موت کے تعلق سے کچھ باتیں آج کے درس میں ہم سنیں گے. دیکھو، دنیا کی بہت ساری حقیقتیں ہیں جسے کوئی انسان انکار نہیں کرتا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگ نہ جانے جاہلانہ طور پر انکار کرتے ہیں. کوئی مر کر اٹھنے کے بعد کے بارے میں انکار کرتا ہے، کوئی جنت کا انکار کرتا ہے، کوئی قبر کے عذابات کا انکار کرتا ہے، کوئی جہنم کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جناتوں کا انکار کرتا ہے، جادو کا انکار کرتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو ویسے خبیث باتوں سے بچائے رکھے. دنیا میں کوئی نہ کوئی آدمی غیبیات کے متعلق انکار کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ پوری تاریخ میں اس حقیقت کا انکار کسی نے نہیں کیا جو قرآن کی عبارت کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ زندگی، جیسے ہی ہم زندگی کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس زندگی کے دروازے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، تو موت کا دروازہ ہے. یاد رکھو، یہ موت کا دروازہ ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرو، تمہاری خواہشیں مر جائے گی، نفس پرستی مر جائے گا، دنیا طلبی مر جائے گی. کتنی ایسی خبیث چیزیں ہیں جو آدمی برائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے موت کا تذکرہ آدمی کو برائیوں سے روک دیتی ہے. کیونکہ یہ موت ہے جو آدمی کو تنہا اجنبی فرشتے، اجنبی مخلوق، اجنبی مخلوقات کے ساتھ اجنبی دنیا میں ایسی جگہوں سے جانا ہوتا ہے جو نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی گیا ہے، نہ کبھی وہاں کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے جا کر آنے والے سے تبصرہ سنا ہے. بس قرآن کی آیتیں جو کہتی ہیں، حدیث رسول جو کہتی ہیں، نیک بن کر کے جاؤ، فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، آسمانی دنیا کے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. برے بن کر کے جاؤ گے، گندے میلے ٹاٹ میں لپیٹ کر کے آسمانی دنیا تک کھینچ کر کے لے کر کے جائے گا، پھر آسمان میں زمین پر زور سے دے مارا جائے گا. کتنی باتیں ہیں جو غیبیات کے متعلق ہیں، لیکن یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے میرے بھائی، کبھی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور یاد رکھو، جس کی زندگی میں ہر آن ہر لمحہ موت کا تذکرہ سامنے ہو، وہ آدمی یاد رکھو برائیوں سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس آدمی کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ جائیداد، نہ دھن، نہ دولت، نہ رشتہ دار، نہ خاندان، کوئی کچھ کام آنے والے نہیں. تنہا اس کی روح جسم سے نکلے گی، فرشتے اسے لے کر کے دوسری دنیا میں لے کر کے نکل جائیں گے. اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، سانسیں دیے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ موت سے پہلے ہمیں زندگی کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، موت سے پہلے سمجھنے کی ہمیں توفیق دی ہے. ورنہ مغرور فرعون جو موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے توبہ کرنے لگا، اطاعت کے وعدے کرنے لگا، رب العالمین نے اس کی دعائیں بھی رد کر دی. اتنا جاہو جلال والا، دنیا پہ حکومت کرنے والا، مصر پر مملکت کرنے والا،
اتنی اس کی طاقت اور قوت کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا فوری طور پر مخبر اس پہ اطلاع کر دیتے، اور اتنے پولیس اس نے مقرر کر دیے کہ جہاں کہیں لڑکا پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا۔ اس قدر مملکت کے باوجود بھی اللہ نے عین موت کے وقت اس کی آنکھیں کھولی۔ دنیا میں تو نہیں سمجھا، موت کے وقت سمجھا، موت کو دیکھ کر کے سمجھا، لیکن اس کی دعائیں، ندائیں، توبہ سب کچھ رد کر دی گئی، اور قیامت کی صبح تک وہ فرعون آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ میرے بھائی، یہ موت بڑی حساس چیز ہے۔ رات کو سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے نہیں، پتہ نہیں۔ دوپہر میں آرام کریں گے، اٹھ پائیں گے یا نہیں، خبر نہیں۔ کھانا کھا رہے ہوں گے، کتنے لقمے حلق سے نیچے اترے، کتنے باہر نکل گئی، کوئی کسی کو جو ہے خبر نہیں۔ پانی پی رہے ہوں گے، کتنے قطرات اپنے جو ہے حلق سے نیچے اترے، کتنے واپس نکل جائیں گے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یاد رکھو، ایک ایک لقمہ ہماری نصیب میں ہے، وہ لقمہ ہمارے حلق کو پار کر کے رہے گا، اور یاد رکھو وہ لقمہ ہماری نصیب میں نہیں ہے، ہم کھائیں گے، چبائیں گے، لیکن باقاعدہ طور پر وہ لقمہ ہماری زبان اور حلق سے باہر نکل آ جائے گا۔ اسی لیے روزی کا مسئلہ رب العالمین کے ہاتھ میں، تم جب تک جیو گے رب العالمین تمہیں روزی دیتا رہے گا۔ ایسے نہیں کہ ایرے غیرے حق مار کر کے، لوگوں کی حق تلفیاں کر کر کے، مار کر کے، چھین کر کے، خون خرابہ کر کے، رشتہ داروں کے حقوق میں حق تلفی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، اور جو ہے معصوموں پر ظلم کر کے، کتنی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں صرف روزی کے لیے۔ یاد رکھو، اس دوران اگر مر گئے، ظلم کرتے ہوئے مر گئے، کل میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ نشے کی حالت میں مر گئے، میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے مر گئے، میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ گناہ کرتے کرتے مر گئے، کیا رسوائی کا عالم ہوگا، ساری مخلوقات ہوں گے، ساری انسانیت ہوں گے، اور ہمیں موت آئی ہے برائی کرتے ہوئے، اور ہم مر گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ میدان محشر میں اسی برائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس سے بڑی رسوائی ذلت کیا ہے جی؟ دنیا میں 10-10 12-12 ہزار کے کپڑے پہن کر کے، ٹھاٹ سے پھاٹ سے، سرما عطر ساری چیزیں لگا کر کے گھوم کر کے فائدہ کیا ہے، جب میدان محشر میں رب کے حضور صرف ناکامی اور مایوسی ہو۔ اللہ ہمیں سادگی کی زندگی دے، لیکن کامیاب والی زندگی نصیب فرما۔ سادگی دے دے لیکن زندگی میں کامیابی دے دے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تم دنیا میں کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ نے کامیابی کا ایک معیار بتا دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتا ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخلہ لے لیتا ہے، فَقَدْ فَازَ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ بڑا سیدھا سادہ سلیوشن ہے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ نے کہا فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ متاع بولتے ہیں چند دن، چند گھنٹے، چند لمحات کے لیے جو چیز ہوتی ہے اسے بولتے ہیں متاع، غرور بولتے ہیں دھوکے کو۔ یہ دنیا کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی یہاں کی رنگت کو دیکھ کر کے، یہاں کے خوشنماؤں کو دیکھ کر کے، یہاں کے منظر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کا حقیقی مقصد، اپنی زندگی کا حقیقی منصب، اپنی زندگی کا حقیقی منشا، اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بھولتے بھولتے اپنے اس رب کو بھی بھول جاتا ہے جو دنیا کی ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ یاد رکھو بھائی، قرآن نے اسی موت کے تذکرے کے تعلق سے ایک اور جگہ پر کیا کہا معلوم؟ اینما تکونو، تم کہاں جا کر کے چھپو گے، یدرککم الموت، موت تمہیں آئے گی، پائے گی، لے کر نکل جائے گی۔ قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کیا بڑے بڑے پہاڑ کے اندر غار بنا کر کے تم چھپنے کی کوشش کرو گے؟
ہرگز نہیں، موت وہاں بھی آئے گی، تمہیں لے کر کے جائے گی۔ لہذا یاد رکھو، ہم دنیا میں بغاوتیں برائیاں کر کے لوگوں کی نظروں سے تو بھاگ جائیں گے، کیا موت سے کسی کو رستگاری ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ ہماری موت کو ایمان والی موت نصیب فرما دے، عافیت والی موت نصیب فرما۔ مومنین کی روح جیسے قبض ہوتی ہے رب العالمین، اس حالت میں ہماری روح بھی یا رب العالمین نکال دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ دنیا میں حکومت نہ دے یا رب کوئی پرواہ نہیں، مملکت نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، مار کھا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، یا رب موت دے تو خاتمہ بالخیر دے۔ یہ دنیا کی حکومت مملکت کے چکر میں نہ جانے کتنے نوجوانوں کی جانوں کے نذرانے پیش ہو گئے۔ اللہ ہمیں صحیح رہنمائی، صحیح حکمت، صحیح فیصلے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ جذباتیت کے روح میں بہہ کر کے رب العالمین غلط فیصلے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ دیکھو عرب میں یہاں جو تذکرہ ہوا ہے اصل میں فی بروج مشیدہ، کہ پہاڑ کے چوٹیوں پر، چٹانوں پر، غاروں میں چھپ جاؤ، موت تمہیں نہیں آئے گی، یہ بتانے کا ایک پس منظر ہے۔ کیا پس منظر ہے؟ کہ مدینے میں جو لوگ رہتے تھے، 3 قبیلے مکمل طور پر عقائد کے اعتبار سے 3 لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک یہودی پہلے سے بسے ہوئے تھے، دوسرے ہجرت کے بعد مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی، مسلمان تھے، تیسری ایک قوم تھی جو مسلمانوں کے درمیان آتے تو مسلمان بن جاتے، یہودیوں کے پاس جاتے تو ان کی تعریف کرتے، مشرکین کے پاس جاتے تو مشرکانہ کلمات کہتے۔ یہ تھے منافقین، یہ تھے منافقین۔ یہ وہ منافقین کی صفت بتائی گئی جب رب العالمین نے انہیں کہا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب قتال کی بات آئی تو وہ ڈرنے لگے موت سے، ایسے جیسے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ویسے موت سے ڈرنے لگے۔ یہ منافقین کی صفت کو ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا متاع الدنیا قلیل، ابھی بچپن کے لمحات سے گزرے تھے، آرزو ہوتے ہیں بہت جلدی بڑے ہونے کی، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، جوانی آتی ہے، جوانی میں لہو و لعب، کھیل کود میں وقت ایسا گزرتا ہے آدمی کو محسوس تک نہیں ہوتا، اس کے پیر کمزور پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں میں جو ہے لرزش آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے بڑھاپے کے مرحلے پر قدم رکھ دیتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ بڑھاپے کے ایام کتنے سال اس نے گزارے ہیں، یہاں تک کہ موت کی جو ہے دستک اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ نے کہا زندگی کیا ہے؟ چند دنوں کا سامان ہے، آخرت کیا ہے؟ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت تمہارے لیے بہت بہترین رہنے کی جگہ ہے جہاں پر تمہیں ذرہ برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو 3 قبیلے رہتے تھے، ایک مومنین کی ہو گئی، دوسرے یہودیوں کی، تیسرے منافقین کی، یہاں پر رب العالمین نے منافقین کے اوصاف بتائے ہیں کہ منافقین کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں اور ان کے کرتوت کیا ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ منافق زیادہ جہنم میں جلے گا یا مشرک زیادہ جہنم میں جلے گا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم منافقین کے اوصاف قرآن نے کیا ذکر کیے ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیسے بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی نے وہ کون کون سے صفات ظاہر کیے ہیں کہ یہ وہ صفت ہے جس سے آدمی کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں منافقین، اس کی تعریف، اس کی صفت اور ان کا ٹھکانہ، رئیس المنافقین عرب کا کون تھا، اس کی حرکتیں کیا تھیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم تفصیل سے سننے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایمان اور اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے، رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے لیے آخری فیصلہ جنت الفردوس عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے، رب العالمین ہمیں رسوائی سے بچا لے، رب العالمین ہمیں ذلت سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کیا بھی رمضان کا